اگر عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے تو یہ کیسا فرض ہے جو حرم میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اور کوئی بھی فرض یا کیا لکھا ہوا ہے مزید ورتھ فل ہو جاتا ہے؟ بھئی اور چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، نہ ضروری بال نہ غیر ضروری بال، آپ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے جس کے اوپر مسلم شریف میں ثواب کی بشارت ہے، تو آپ کو صرف یہ بیچ میں چہرے کا پردہ ہی نظر آیا، باقی پابندیاں بھی اس میں ہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نقاب اتار دو، موزے اتار دو، دستانے اتار دو، پگڑیاں اتار دو، ٹوپیاں اتار دو احرام کی حالت میں۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے۔ اب وہاں پہ پردہ کیا ہے؟ نگاہ کا پردہ ہے۔ آپ نے صرف پردے کو ایمفسائز کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے طواف کعبہ میں مرد و عورت کا اکٹھا چلنا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی عام حالت میں تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی صف کو علیحدہ بتایا ہے، طواف کعبہ میں مرد و عورت اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ بھئی وہاں کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ مشروع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ ایک بھیڑ والا معاملہ بھی ہوتا ہے، ایک بڑی کلوز، تو ایک آسانی دے دی اس حوالے سے، اور اس کو کہ وہ چہرہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن عورت کا چہرہ کھلا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نگاہ کا پردہ تو قرآن میں پہلے آیا ہوا ہے سورہ نور میں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مدرسے میں قبر بنانا جائز ہے؟ ہاں بنا سکتے ہیں، مسجد کے اندر قبر نہ بنائیں، اور ایسی جگہ پہ نہ مدرسے میں بنائیں جہاں وہ سامنے نماز کی حالت میں آ رہی ہو، تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بارڈر پر فوجیوں کی نمازیں جھڑپوں کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، تو جمع کر لیا کریں، رہنمائی کا فرما دیں، رہنمائی تو اتنی کی ہوئی ہے، نمازوں کو جمع کر لیں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ ظہر عصر مغرب بھی رہ گئی تھی، پھر عشاء کے وقت میں جا کے چاروں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی تھی۔ اس طرح کی صورت حال آ جائے تو اس میں پھر چھوٹ ہے۔ ہر انسان کا رزق فکس ہے، یا محنت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں رزق تو فکس ہے، لیکن ساتھ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہارڈر عام ہے، اسے نہیں ملے گا، اور یہ محنت کرے گا تو میں اسے یہ دے دوں گا۔ جی اسی طرح ہی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور عمر دراز ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمر تو فکس ہے، بھئی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا اتنے سال میں اس کی عمر بڑھا دوں گا۔ ہاں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، باقی محنت تو کرنی ہے جی، محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ کیا مرنے کے بعد شکل کا بگڑ جانا کیسا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ شکل کو بگڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں بم دھماکوں میں، ایئر کریش کے اندر۔ صحابہ کرام کتنے طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، طاعون کے مرض میں اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے ہیں۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ کوئی ٹائلٹ میں مر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ اس کا کرائٹیریا ہے کہ اس کے غلط ہونے کا، اور اللہ کے بندو ہارٹ فیل کسی جگہ بھی انسان کا ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے پھر آپ ہمیں پیش کرو، یہ اس طرح کے جذباتی جملے نہ بولا کریں۔ ایک صحابی نے اپنی گستاخ بیوی کو قتل کر دیا تھا، یہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ ایک روایت ہے، اس کے بھی اوپر بھی 2-3 روایتیں، ان کے اوپر صحت میں بھی اختلاف ہے، اور اس کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ گستاخ رسول کی سزا والی میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر جنت جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے تو نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج پر کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت میں ٹریول کر کے پہلے ہی وہ ساری چیزیں دکھا دی تھی، اور دوسری چیز بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا، اور سورۃ المومن میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عذاب کی قسط مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک بھی ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟
تو عین ممکن ہے کہ یہ والا منظر دکھایا گیا ہو جو ان پہ برزخ کا عذاب ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعد میں آنے والا وقت پہلے دکھا دیا گیا ہو، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دجال کو دیکھا جو مدینہ شریف کے باہر چکر لگا رہا تھا، اندر تو داخل نہیں ہو سکے گا، تو حالانکہ وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کو قرب قیامت کا وہ وقت پہلے دکھا دیا گیا۔ تو ایسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بتایا تھا جنت میں کن فیکون کی صفت حاصل ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ شہید خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیر، یہ وہ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ کے رول کو توڑ رہی ہے نا۔ اللہ اپنا رول تو نہیں توڑتا نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ خواہش تمہاری پوری نہیں ہوگی کہ تم دنیا میں واپس جا سکو۔ اب یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا نا کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، جو چیز اللہ کے رولز ہیں نا وہ اسی طریقے سے رہیں گے۔ اور اسی پہ میں نے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کہا ہے نا، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ ایک مرد کے اندر تو کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے لیے کئی مرد نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو مرد بنا دے اور اسے عورتیں دے دے، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ رول ٹوٹنا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ رول ہے، ہاں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کا خامند بنا دے اگر آپ کی بیوی نے یہ چیز لگا دی کہ ہوں اے میری زنانی بن کے رہے، ہاں اے خیر کرو ہوں، ہاں۔ اگر تھیوری آف بگ بینگ آنے والے وقت میں رد ہو جاتی ہے جیسا کہ سائنسدان اس پر بحث کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک، یہ تو چیز ہوتی رہتی ہے۔ اس کا خدا سے کیا تعلق اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئی شان سے ابھرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت کئی تھیوریز کسی خاص پرابلم کے لیے تو صحیح رزلٹ دیں، اس کے بعد رزلٹ ختم ہو جائیں ان کے۔ مثلا اگر آئنسٹائن نہ آتا تو ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ نیوٹنز کے لاز کے اندر کتنا بڑا فالٹ موجود ہے۔ وہ تو اس نے آ کے گریوٹی والا معاملہ ہی بدل دیا کہ بھئی یہ اگرچہ نیوٹن کے جو گریویٹیشنل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیشنز اور فارمولے ہیں وہ رزلٹ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، انہی رزلٹس کی بنیاد کے اوپر ہم چاند پہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے راکٹ کی جو اسکیپ ویلاسٹی نکالی ہے کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اتنی ویلاسٹی چاہیے، سب کچھ نیوٹن کی کنٹریبیوشن کے اوپر ہوا ہے۔ لیکن یہ تو 1905 میں جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی سامنے آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس زمین سے آپ باہر نکل جائیں تو گریویٹیشن کے سارے لاز فیل ہیں، وہاں پہ پھر آئنسٹائن کی تھیوری چلتی ہے۔ اب یہ ایک قدرتاً یہ چیز ہے کہ زمین پہ دونوں بیک وقت صحیح کام کرتی ہیں، لیکن جب آپ زمین سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ سارے لاز جو گریویٹیشنل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے نیوٹن نے وہ جو چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آنے والے وقت میں اس سے زیادہ کوئی اس کا راز کھل جائے جس میں آپ کو پتا چلے کہ اتنی بات یہ درست تھی لیکن اس کے ساتھ یہ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے تو میرے بھائی ایک ہی بات سیکھی ہے زندگی سے کہ آپ خدا کو سیریس لیں، اور یہ خدا کو سیریس لینا یہ ہے کہ خدا نے جو آسمان سے وحی کی شکل میں اپنے انبیاء کے ذریعے چیزیں نازل کی ہیں نا، آپ ان کی تلاش میں رہیں، ورنہ یہ بابے آپ کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ہاں، اور میری زندگی کا جہاد بھی ان بابوں کے خلاف اسی لیے ہے۔ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کن نظریات کے اوپر لگایا اور وحی سے دور کیا۔ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، اور یہی میں سب کو سکھاتا ہوں کہ وحی کے ساتھ جڑیں، کیونکہ انسان کی عقل کی تکمیل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیا سائنس اور مذہب میں ہم آہنگی ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، ہدایہ وکٹری چینل پہ چلے جائیں آپ، تو ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں وہ تو بالکل فٹ ان بیٹھتے ہیں۔ کیا پاکستان کا ہندوستان سے جدا ہو کر علیحدہ ہونا ایک غلط فیصلہ تھا؟ نہیں، کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے اس میں یہ بہت بڑی غنیمت تھی جو کچھ ہو گیا۔ ایک آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ تو ظاہر نہیں ہو سکی،
لیکن اس سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ اب آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ مل جاتے تو ہماری تعداد زیادہ ہوتی، تینوں بھئی آپ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کی آبادی ملا بھی لیں تب بھی آلموسٹ ہم سے دگنے ہیں اس وقت بھی ہندو۔ تو ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے پرابلم وہیں پہ ہی رہنا تھا، ہم نے کوئی تعداد میں زیادہ نہیں ان سے ہو جانا تھا۔ حکمران فاسق فاجر ہو تو اس کے خلاف مسلح یا غیر مسلح بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، مسلح بغاوت تو نہیں کر سکتے آپ نے علمی طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ مسلح بغاوت کرنے کا نقصان ہوتا ہے، اور نہ اسلام کو یہ مطلوب ہے جب تک کہ کفر واضح طور پر کسی سے نظر نہ آ جائے۔ مذہب کیوں ضروری ہے؟ اگر اخلاقیات کی وجہ سے تو مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمان معاشرے اخلاقی طور پر سب سے کمزور ہیں۔ اخلاقیات تو ایک چیز ہے نا جی، اصل چیز یہ کہ خدا ہماری ضرورت ہے، خدا سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ مذہب اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے مر کے خدا کے پاس پہنچنا ہے۔ اگر ہمیں موت نہ آتی، اگر ہم بدحال نہ ہوتے، اگر رزق ہماری بیسک نیڈ نہ ہوتی تو خدا ہماری ضرورت نہ ہوتا۔ ہمارا مر جانا، ہمارا بدحال ہو جانا، بدحال ہونا یعنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلے جانا، طاقت سے کمزوری کی طرف چلے جانا، یہ اتنی بڑی کمزوری ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے کہ خدا ہماری ضرورت ہے، اور اگر ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے تو ہم بھاگ تو سکتے نہیں ہیں۔ تو باقی آپ نے جو کہا اخلاقی طور پر ظاہر ہے کہ یہ معاشرے جو آپ کو آج اتنے پاورفل نظر آ رہے ہیں، یہ معاشرے سینکڑوں سال میں ڈیولپ ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی کے ساتھ ہماری سب سے پہلی بدقسمتی تو یہ ہوئی کہ جو بانی پاکستان تھے ان کی ڈیتھ فوراً ہو گئی، ان کو موقع نہیں ملا کہ کوئی معاملات کو سیدھا کر کے جاتے، اور بعد میں جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے۔ لیاقت علی خان صاحب آئے، وہ بھی مخلص ساتھی تھے ان کے، لیکن انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو سیاسی طور پر کچلا۔ اس کے بعد ایوب خان بلا نازل ہو گئی، اور آج تک ایوب خان کی روحیں ساروں میں گھسی ہوئی ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں۔ بس یہ وجہ ہے ہماری۔ ہمارے علاقہ کے پیر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر دین اسلام پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ اچھا جی، پیر پکڑنے والی عمر ہے، پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے۔ اچھا یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج تک کسی نے کہا فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث یعنی جس رب نے ہمیں قرآن دیا اس سے اپنی بات اپنی مخلوق کو سمجھانی نہیں آئی ہے۔ ہمارے مولوی اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ان کی کتاب پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی کتاب سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ مطلب نکلتا ہے اس کا، سیدھا سیدھا آپ فیصلہ کریں۔ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور میں کتنا شریف انسان ہوں کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے نماز چھوڑنا شرک ہے؟ نماز تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی، وسوسہ آتا رہے کوئی فرق نہیں، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں۔ ریجیکٹ اس معنوں میں نہیں کہ آپ نے اسے سوچنا ہے، آپ نے اپنی نماز کے اوپر توجہ دینی ہے۔ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم شیعہ کی نماز کے طریقے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم دوسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، شوافے بھی اٹھاتے ہیں، جائز ہے۔ ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینے تک یہ قنوت پڑھی تھی، آپ کا مستقل عمل نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو یہ کوئی فرائض کو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ہر فرقے کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ شیعوں کے قریب آ کے انہیں کیوں نہیں جانتے، ان کا عقیدے کیا ہے؟ میرے سے زیادہ شیعہ کو کون جانتا ہے؟ آپ کے سنیوں کے مولویوں کو نہیں پتا تھا شیعہ کیا ہے، اور شیعہ کو نہیں پتا تھا سنی کیا ہے، دونوں کو بتا دیا۔ آج بھی آپ نے سن لی ویڈیو۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ امام بخاری امام مسلم کا تعلق سنی فرقے سے تھا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سنی فرقے سے نہیں تھا، سنی منہج سے تھا۔ ہاں جی بالکل، سنی فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بخاری مسلم پڑھنے کو کہتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں، ایک اہل حدیث بیچارے بچے ہوئے تھے اس فتنے سے، وہ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت کہہ لیں، یہ تو برکت ہی تھی، ان پہ نحوست پڑھ کے نازل ہو گئی۔ بارش تو رحمت ہی ہوتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو تعفن پھیلتا ہے،
اور دوسری زمین پہ کھیت اگاتے ہیں, تو وہ ان کے ڈھیر کے اوپر جب یہ ہمارے پلیٹ فارم کی بارش پڑی ہے تو ان کا تعفن بھی باہر نکل آیا, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی کوئی سنی منہج کے اوپر نہیں ہے, یہ سنی فرقے میں ہے. اللہ ہمیں سنی اور شیعہ فرقوں سے بچائے, ہاں, اور ہمیں مسلم مارے, آمین. میرے والد صاحب ستاروں پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں, تو ان کو اس طرف سے کیسے ہٹایا جائے؟ علم نجوم والی میری ویڈیو دکھائیں, اس میں واضح حدیث ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر فجر کے بعد اپنے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور فرمایا کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا یہ خوش نصیبی کا لیول دیکھیں, اللہ وقت پیغمبر سے بات کر رہا ہے اور پیغمبر اس وقت کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے ایک بات کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دو حال پر صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ فلاں ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی تھی. ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی حالت میں صبح کی ہے, اور شیطان پر ایمان لاتے ہوئے اور ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. باقی جو علم نجوم ہے اس میں جو وہ والا پورشن ہے جو شیاطین سن کے ان کے کانوں میں نجومیوں کے ڈالتے ہیں, وہ پوری تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھیں. علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود زندگی تک کیوں ہے؟ جی اس کا جواب آج آ چکا ہے. یہ صرف شرک کے لیے, باقی کسی کے لیے نہیں. صحیح حدیث اور صحیح اسناد والی حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق اس دن سے آیا جب سے بنو امیہ ننگی ہوئی ہے. ہاں, پہلے یہ فرق کوئی نہیں ہوتا تھا, وہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا. صحیح سند والی حدیث کو ہی ہم صحیح مانتے ہیں جب تک کہ جرا مفسر کسی حدیث کے اوپر نہ ہوئی ہو کہ اس کا متن غیر محفوظ ہے یا کوئی منکر روایت نہ ہو جائے. باقی جن روایتوں نے بنو امیہ کی منجی ٹھوکی ہے وہ صحیح السند بھی ہے اور صحیح المتن بھی ہے الحمدللہ, اور صحیح بھی ہیں. نماز میں آیت کی ترتیب کیوں لازمی ہے؟ آیت کی ترتیب تو لازمی ہوگی, ظاہر ہے ایک آیت کو آپ آگے پیچھے کریں گے تو مطلب ہی کچھ اور بن جائے گا. میرے خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے سورتوں کی ترتیب. ہاں, سورتوں کی ترتیب کوئی لازمی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی, پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء پڑھی, دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو ترتیب آگے پیچھے ہونے سے نہ تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نہ گناہ ہے. مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز ہو سکتی ہے بغیر اذان کے؟ جب جمع کریں گے ایک اذان اور دو اقامت ہوں گے. بغیر اذان کے بغیر عشاء کو نماز نہیں ہو سکتی. اذان کے بغیر نہیں, اذان ایک ہوتی ہے نا, جب نمازیں جمع ہوتی ہیں تو اذان ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو سب کا اتفاق ہے. حج کے موقع کے اوپر بھی ایک ہی اذان ہوتی ہے, ظہر و عصر کی بھی اور مغرب اور عشاء کی. دنیا میں جب کہیں توہین مذہب کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس موقع پر اس کو کنڈیم کرتے ہیں, جبکہ اس موقع پر آپ بات مولویوں مسلمانوں پر ہی تنقید کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے جی, یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے. مولویوں پر بھی تنقید کرتا ہوں, یہ نہ کریں. دیکھیں وہ کیسر راجہ بھائی آئے تھے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میں نے سنا تھا انہوں نے میرے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی نوپور شرما والے مسئلے کے اندر. تو یہاں سے وہ سیٹسفائی ہو کے اٹھے نا, کوئی کاؤنٹر کوشچن جو میں نے ان کو ایڈریس نہ کیا ہو. بعد میں جا کے جو مرضی بات کریں, وہ بعد میں باتیں پتہ کیا ہوتی ہیں, وہ مولوی کہتے ہیں وہ منڈی ٹکمایا ساڈی, ہن اے بول بھئی جیڑا بولنا سی ایتھے بول. ہاں, تو نوپور شرما والے مسئلے میں بھی کیا میں نے ان کے تمام اعتراضات کے جواب نہیں دیے؟ اور ہیڈ لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کی تھم نیل کے اوپر بی جے پی کی گستاخ عورت, اور یہ کہہ رہے ہیں اسے سپورٹ کر رہا ہے. اور اس نے جو 3 اعتراض کیے میں نے ان کے جواب دیے. تمہارے مولویوں کو تو جواب دینے کی توفیق ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے پوچھا کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں نے مسلمان کو کہا کہ تو نے جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا ہے نا یہ غلط ہے, قرآن کی روح سے بھی. جہاں پہ تمہیں پتا ہونا کہ یہاں گستاخی ہونی ہے تم نے وہاں پہ بیٹھنا بھی نہیں. دوسرا, تم نے اس کو کیوں چھیڑا وہاں پہ؟ وہ کہتا نہیں پہلے بھی گستاخیاں کر رہی سی تے انہیں کرنی سی, پہلے ہی انہیں ارادہ کیتا سی, یہ تے خام خواہ مسلمان دے متھے لگ گیا. بھائی خام خواہ مسلمان کے متھے لگا, یہ آپ
جسٹیفیکیشن جو مرضی دے, اس وقت تو اس نے اسے موقع پرووائڈ کیا, اس کے بعد وہ بھونکی نہ کرتا نا. اور دوسرا, اسلام کی روح سے تو اسے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کس اسلام پہ چل رہے ہو تمہیں؟ اسلام کی کوئی علم بے نہیں پتا, ٹوٹل اسلام تمہارا مولویوں سے سنا ہوا اسلام ہے. تو میں مسلمان علماء اور ان کو بھی لیتا ہوں, ہاں ان کو اس لیے لیتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کی سنت ہے کہ مسلمانوں کو ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کو اس حوالے سے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا, معاف کیا, اب آگے چلو. تو یہ چیز ضروری ہے. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے ہم آگے نہیں چل سکتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں مسلمانوں پر بولتا ہوں, مسلمانوں پر بھی بولتا ہوں. اور دوسرا, یہ جو لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ تو سارے ایک دوسرے کے اوپر بولتے ہیں, ایک دوسرے کو ان کے بزرگوں نے کافر قرار دیا ہوا ہے. آج کہہ رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک تھے. وہ ایک اور میری کرامت ظاہر ہوئی ہے, تازہ کرامت میری سن لیں آپ. نیو ٹی وی کے اوپر جب وہ فرقہ واریت پہ پروگرام ہوا تھا, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آئے ہوئے تھے اہل حدیث کی طرف سے. انہوں نے کہا تھا میں اہل حدیث کا نمائندہ عالم ہوں اور میرے وہ پیام پاکستان میں سگنیچر بھی ہیں, ہمارے آپس میں کوئی اختلاف نہیں, سارے ہم ایک جیسے ہیں. پرسوں جناب توصیف راشدی صاحب کی ویڈیو آئی ہے یہ حضرت عمر کی گستاخی کے اوپر, اسی ضیاء اللہ شاہ بخاری کی انہوں نے تصویر لگائی ہے اور وہ لعنتیں بھیجی ہیں اس کے اوپر کہ یہ سب سے بڑا ہمارے مسلک کا غدار ہے, یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے, یہ ہے. میں کہا جی شاہ جی السلام علیکم, جواب مل گیا, ٹھیک ہو گیا, ابھی رام ہے شاہ جی, ہاں ساڑھے نال جو بھی کرے گا اس تک کرامت ظاہر ہو جانی چاہیے. ہاں ذہن نہیں رکھنا. اسلام کہتا ہے تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو, تمہارے سچوں کے. کیا یہ بات صرف دوسرے مذہب کے لیے یا امت کے مسلم کی وحدت؟ نہیں, امت کے لیے بالکل یہ نہیں ہے. امت کے لیے یہ ہے کہ جو منافق ہے نا, قرآن میں ہے اے نبی منافقین کے خلاف جہاد کیجیے. منافقین کے لیے یہ نہیں ہے, یہ کافروں کے لیے. یہی ہم ان کو کہتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیں, آپ بھی کافر ہو جائیں, آندہ کے بعد ہم آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نام لو ہمارے نبی کا, چندے ہمارے نبی کے نام کے اوپر بٹورو اور انہیں پھینکو جا کے اپنے بابوں کے درباروں پہ. یہ غداری تمہیں نہیں کرنے دیں گے اور نہ اس کے پیچھے چھپنے دیں گے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو. دوسرے تو تم ہے ہی نہیں ہو, تم تو اپنے بنے ہوئے ہو نا, دوسرے بنو نا. مرو کتے کی موت, کافر مر جاؤ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے, مر جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تم ہمارے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے غداری کر رہے ہو. تم قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے, اناؤنسمنٹ کرو ہم کافر ہیں, نہیں مانتے, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن تم کہو کہ ہم علماء نمائندہ شخصیات ہیں اسلام کی, ہاں ہم سنیت کے ٹھیکیدار ہیں, اور باتیں آگے کر رہے ہو منافقین والی اور کہہ رہے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ بات کوئی کافر کرے ہم اس کی زبان کھینچ لیں, ہم سے مراد آپ لوگ جس بات میں آ کے. اور یہ جو مفتی آپ کو ڈائریکٹ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, ان کی یہ کبھی جرت ہے یہ کبھی کہیں کہ فضائل اعمال ڈائریکٹ پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ کوئی جو بندی یہ کہہ کے بتائے مجھے. ادھر تقی عثمانی بھی کہہ رہا ہے جی قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے نا فضائل اعمال ہے. واہ واہ واہ. یہ ان کا ٹوٹل یعنی علمی لیول ہے کہ یہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں اس کو تصحیح کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے. قرآن کا نمبر پہلا نہیں ہے, قرآن کا تو پتہ نا آخری نمبر ہے, کیونکہ قرآن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ترجمے سے, وہ صرف تلاوت ہوتی ہے, قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا جاتا. لہٰذا تقی عثمانی صاحب سے میرا علمی اختلاف ہے. قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے, کیونکہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ پڑھا نہ پڑھا برابر ہے. صرف عربی یا ثواب لے لے, تعلیمات سے کوئی استفادہ نہیں ہے. لیکن فضائل اعمال آپ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ بزرگ بابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کیا غیر مسلموں کی کتابیں پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. پہلے قرآن و سنت پڑھ لیں, اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں, پھر آپ غیر مسلموں کی کتابیں بھی پڑھیں, بالکل پڑھیں. کس نے منع کیا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے اور وہ بس اسکول کالج کی کتابیں نہیں پڑھ رہا اور ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. جو مرد خاتون کے کان اور ناک سلائی کرنے کا کام کرتے ہیں کیا ان کی روزی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, کیونکہ یہ کام کرنا جائز ہے نا. اب باقی رہ گیا یہ جو معاملہ کرتے ہیں تو وہ اگر ان کو ٹچ کرنے کا معاملہ ہے تو اپنے ہاتھ میں دستانے استعمال کر لیں, کیونکہ فی نفسی تو وہ کام غلط نہیں ہے, کام تو ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ جب نبی اسلام نے اللہ کی راہ میں اپیل کی جہاد میں
اور باقی معاملات کے لیے تو عورتوں نے اپنی کانوں کی بالیاں بھی اتار کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی تھی. تو اس میں یہ اصل موجود ہے کہ عورتیں ناک اور کان چھدوا سکتی ہیں. رضاعت کا حکم کتنی مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے؟ مسلم شریف میں ہے 5 دفعہ مختلف اوقات میں. 1-2 دفعہ پینے سے نہیں، حنفیوں کا موقف غلط ہے. کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں، ادروائز رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوگی. شیعہ کے ہاں بھی 5 دفعہ ہی ہے. میلاد کے نام پر اس سال جو بدعات ہوئی ہیں اس پر کوئی قانون ہونا چاہیے. قانون کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ قانون ہوا تو آپ بھی ناچیں گے. کیونکہ حکومت تو ان کی آئے گی جن کی تعداد زیادہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے اکثر ہم کہتے ہیں متکلم واحد کی جگہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں ظاہر میں اپنی ٹیم کو شامل کر رہا ہوتا نا. میں بولا تو اسی کہنا میں کرتا ہے، تو پھر میں ہم بھی بول دیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ ہم بھی بولوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ معراج سے ملا. کیا مکے میں پہلے نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ صرف قیام اللیل ہوتا تھا. 5 وقتہ نماز کا شیڈیول جو ہے ہجرت مدینہ سے کچھ مہینے پہلے شب معراج شروع ہوا. 5 نمازوں کا تحفہ مسلم شریف میں آتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور تیسری چیز کہ آپ کا جو امتی بھی شرک کے بغیر دنیا سے گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اگر اسلام میں چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی سزا قید ہے تو غلط ہے. شریعت کے خلاف سزا ہے، یہ ٹھیک کرنی چاہیے. غیر مسلم نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی. وہ اہل فطرت میں، ایک فطرت لفظ ہے، ایک فطرت ہے، تو یہ اہل فطرت میں آتے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کے اوپر جہنم والا معاملہ نہیں ہے. کیا مرد حضرات سونے کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں؟ صرف چاندی پہن سکتے ہیں اور کچھ نہیں پہن سکتے، وہ بھی 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو. جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا مطلب آسان الفاظ میں بتا دیں. وہی ہے جو آپ کا ذریعہ معاش ہے، اس کو تلاش کرو. مراد یہ کہ جمعے کی چھٹی نہیں ہے اسلام میں. مطلب یہ تھا آسان الفاظ. ہوں سمجھ آئی جی؟ تسی تو بینر چکی رکھے نے جناب اتوار دی چھٹی جیڑی ہے ختم کرو تے جمعے دی بحال کرو. ہاں جی، قرآن دے خلاف جے جمعے دی چھٹی نہیں ہے اسلام وچ. اے مطلب جی آسان الفاظ وچ لو سامو. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتا تھا کہ میں نے اسے فری ول دوں گا اور یہ کرے گا، تو پھر اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یسأل عما یفعل، یہ میری مرضی ہے. ہاں فی الحال تو جنت میں پہنچ جائیں اور ادھر جا کے کسی نے نہیں کہنا یا اللہ کیوں پیدا کیتا. ہاں یہ مصیبت اسی دنیا میں ہے. ہاں ہم تو خوش ہیں جی اس پیدا کیے جانے سے، الحمدللہ. یہ کیا لکھا ہے جی؟ علی بھائی فرقہ پرست مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب فرقہ پرست مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر نہیں کیا جی؟ نہیں کافر نہیں ہے یار. حضرت علی نے خطبہ نہیں سن لیا کہ بھئی کوئی جتنا بھی برے اعمال کرتا ہے وہ فاسق ہی رہے گا نا جب تک اللہ رسول آخرت کا انکار نہ کرتے. باقی اگر کہیں کمزوری کا شکار ہے تو وہ مسلمان تو ہے، ڈھیلا مسلمان ہے. استنجے کے بعد ہمارے ہاں 3 کلمے پڑھے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی استنجے کے بعد کلموں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو شادی کے موقع پر نکاح سے پہلے 6 کلمے سنے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک برائے نام اسلامی جمہوریہ ملک میں حکمران کا انتخاب کرنے کے دوران نیوٹرل ہونا صحیح ہے یا ووٹ دیں؟ جی ووٹ ہی دیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے بھائی. نیوٹرل ہونے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہو جائے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. اور میں تو غیر مسلم ملکوں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ کوئی اپنے نمائندے تو وہاں بھیجے نا اسمبلیوں کے اندر، ادروائز تو آپ کی کوئی آواز ہی نہیں ہوگی. صحیح بخاری کے مطابق نبی الاسلام نے دشمن کے بچوں عورتوں کو قتل کرنا جائز کرا دیا. کیا درست ہے؟ یہ میدان جنگ کا ذکر ہو رہا ہے یا اس گھروں میں شب خون؟ نہیں، بچوں اور عورتوں کو تو کوئی قتل کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ کس کا سوال ہے بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ کس موقع پہ یہ آئی یہ چیز؟ اس طرح تو نہیں ہوا. بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کروایا جاتا. جو بالغ ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی جو میدان جنگ میں آئے.
نفاذ دین یا اقامت دین سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی لکھیں اقامت دین انجینئر مدنی مرزا، تو میں نے جو مراد دی ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ریاست کے پاس لوگوں کی شخصی یا نجی معاملات میں مداخلت کا حق ہے؟ مثلاً ایران میں لباس کی پابندی، دیکھیں صرف ترغیب دلانی چاہیے، میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر داڑھی رکھوائی جائے یا حجاب کروایا جائے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کے نیکڈ کپڑے پہن کے نکلے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرے۔ یہ اب دیکھنا چاہیے نا اس معاملے کو کہ لوگوں کو برائی کی طرف بھی نہ بلایا جائے۔ غامدی صاحب کے مطابق وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا۔ اس دور میں ہم خود سے اسلام کے غلبے یا فتنے ختم کرنے کے لیے، کسی حد تک غامدی صاحب کی بات درست ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی موقف تھا، بلکہ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کے ساتھ جہاد کیا تاکہ فتنہ ختم ہو اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، جو قرآن کی آیت تھی، اور تم جو جہاد اور قتال کر رہے ہو، آپس میں جو لڑتے ہو، اور تم اس قسم کی جنگ لڑ رہے ہو کہ فتنہ پیدا ہو اور دین ٹوٹلی جو ہے وہ طاغوت کا ہو جائے۔ یہ تو انہوں نے اس معاملے میں کہا۔ ہم جنس پرستی کی سخت سزا کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ کا حکم ہے جی میرے بھائی، ہم جنس پرستی کی بھی سخت سزا ہے اور زنا کی بھی سخت سزا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو اسلام قبول کر لیں، غیر مسلموں کے لیے سزا نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کو پردے پر کیسے قائل کیا جائے؟ اگر نہ مانے تو کیا کیا جائے؟ پاؤں پڑ جائیں یار، اور کیا کرنا ہے، اور تو کوئی چارہ نہیں، طلاق تو نہیں دینی نا۔ اور یہ شادی سے پہلے یہ سارے کام کیا کریں، شادی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے معاملات کو لے کے چلنا، بڑا ٹھنڈا کر کے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ رشتے کے لیے دین دیکھنا ضروری ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے؟ بس اجمالاً ہی ظاہر جانچ پڑتال ہوگی، باقی چیزوں کا بھی تو کرتے ہیں آپ۔ نماز کا دیکھا جائے، نماز پڑھنے والی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے۔ کیا یونیورسٹیوں میں لباس کی کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے جی، بالکل یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک مسلمان ملک کے اندر، تو یا ان کے لیے علیحدہ سے کوئی یونیورسٹی بنوا دیں، باقی لوگوں کو تو فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ میں تو کو ایجوکیشن کو بھی درست نہیں سمجھتا، سیدھی سی بات ہے، اسلام میں مرد و عورت کا اختلاط اس طرح کا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یار یہ تو بڑی زیادہ پرچی ہیں اور ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، سب کچھ میں نے کلیئر کیا ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت کی، ہمارے بیوی بچوں کی، تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص چائنا، انڈیا، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، عراق،
افغانستان اور پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جو زندہ ہیں انہیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔